ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. قال الله عز وجل في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پتھر کو یوں کا لاشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں کا لاشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. دونوں جہانوں کے پھولوں کے خوشبو کو چھوڑ کر، دونوں جہانوں کے پھولوں کے خوشبو کو چھوڑ کر میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیو عزیز ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑی ہے. آپ کا علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، آپ کی شان اللہ کے بعد سب سے بلند ہے. کائنات کی کوئی مخلوق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برابر نہیں ہو سکتی. بلکہ مختصر میں عرض کروں تو یہ سمجھیے، ساری کائنات کے کافر مل جائیں ایک مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات کے مسلمان مل جائیں ایک اللہ کے ولی کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات کے ولی مل جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات کے صحابی مل جائیں ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. اور 1,24,000 انبیاء مل جائیں تو میرے اور تیرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پہلے بھی ہیں اور انبیاء میں سب سے آخر بھی ہیں. اس لیے آپ کو نبی الاول بھی کہا جاتا ہے، نبی الآخر بھی کہا جاتا ہے. آپ کے دونوں نام ہیں. خام خواہ لوگ لڑتے رہتے ہیں، علمی بات کو آسان انداز میں سمجھنا چاہیے تاکہ لڑائیاں ختم ہو جائیں. بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آئے، دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے. ایک کہتا ہے سب سے آخر میں آئے، دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے. اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے اور اس جسم مبارک میں روح ہے. دو چیزیں ہیں. جب اللہ نے کائنات بنانی تھی تو جب روحوں کو بنانا تھا تو سب سے پہلے جو روح بنائی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی. اور دنیا میں جب بھیجا تو آدم علیہ السلام کے جسم کو پہلے بھیجا
پھر باقی نبیوں کا جسم چلتے چلتے آیا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں جسم آیا تو محمد رسول اللہ کا آیا۔ تو روح کے لحاظ سے آپ نبی الاول ہیں اور جسم کے لحاظ سے نبی الآخر ہیں، اسی لیے آپ کی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے یہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے ہیں۔ بعض یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پہلے آئے تو ہمیں پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، یہ عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے یہ جنت میں سب سے پہلے کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو میری امت کی بھی دو حیثیتیں ہیں، اس لیے کہ نبی اول کا کلمہ پڑھا ہے اس لیے جنت میں پہلے جائیں گے، دنیا میں نبی آخری بن کے آئے ہیں تو اس لیے دنیا میں آخر میں یہ آئے ہیں، دنیا میں بے شک آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ ہی اس نبی کا پڑھا ہے جو سب سے پہلا نبی ہے۔ اسی کو ابھی مولانا پڑھ رہے تھے نا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقام کو سجایا گیا۔ ساری کائنات میں جو جو روشنی ہے وہ میرے اور تیرے نبی کی نبی کا صدقہ ہے، آپ کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد عربی دنیا میں نہ آئے ہوتے تو دنیا میں پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، روشنی ہرگز نہ ہوتی۔ اس لیے کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم دونوں مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہرت انگلیوں میں اٹھایا گیا۔ وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ساری کائنات مل جائے ہمارے نبی کے علم و حکمت کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا میں بظاہر امی اٹھایا گیا ہے۔ یہ آپ کا ایک لقب ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ میرا شاگرد ہے، مجھ سے پڑھا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے براہ راست خود علم دیا ہے اور خود تربیت دی ہے، اس لیے فرمایا وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہرت امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت میں بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم میں جہاں بنایا گیا، جو بھی جہاں عالم میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ یہ ترجمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا، کہ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم؟ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ ساری کائنات میں سب سے قیمتی ہے، سب سے عظیم ہے۔ میں چند جھلکیاں پیش کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور اللہ نے بنایا، روح کہہ لیں اسے نور کہہ لیں، وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر وہ آپ سے چلتا چلتا انبیاء سے ہوتا ہوتا آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا اور پیشانی پہ چمکا، آیا پشت میں چمکا پیشانی پہ۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں کہ میں اس کا نکاح کروا دوں سیدہ آمنہ سے، اور ادھر عبد المطلب نے اپنا بھی نکاح کیا ہے۔ ایک ہی دن باپ اور بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے۔ ابھی یہ گزر رہے ہیں مدینہ کے بازار میں، ایک عورت اس نے جب دیکھا حضرت عبداللہ کی پیشانی کو تو اس نے دعوت دی، اس نے کہا عبداللہ ادھر میرے پاس آؤ اور میری خواہش پوری کر دو۔ تو عبداللہ نے کہا نہیں، ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کوئی بدکردار پیدا نہیں ہوا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ خیر چلے گئے، وہاں نکاح ہو گیا، وہیں رہے۔ پھر واپس جب آ رہے تھے تو وہی عورت دیکھتی ہے اور دیکھ کر منہ ایک طرف کر لیتی ہے۔ اور عبداللہ کہتے ہیں کیا ہوا، تم مجھے پہچانتی نہیں ہو؟ اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں وہی عبداللہ ہوں جس کو تم نے مجھے جاتے وقت دعوت دی تھی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی، آخری نبی کو جو نور تیری پیشانی میں چمک رہا تھا میں نے اسے دعوت دی تھی، لیکن اب سن لے وہ نور جہاں جانا تھا وہاں منتقل ہو چکا۔ پیشانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے۔
حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے محمد میرے پیٹ میں آئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جس طرح عورتوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اس طرح کچھ بھی مجھے نہیں ہوا۔ فرمانے لگی اس سے بھی بڑھ کر میں بتاؤں؟ فرماتی ہے جب سے محمد میرے پیٹ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے جب میں گرمی میں باہر نکلتی تھی بادل میرے سر پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب میں کنویں میں پانی لینے جایا کرتی تھی تو مجھے ڈول نہیں ڈالنا پڑتا تھا، جب سے محمد میرے پیٹ میں آئے تھے پانی کنارے پہ خود بخود آ جایا کرتا تھا۔ فرماتی ہے میں جہاں سے گزرتی تھی درخت مجھے سلام کرتے تھے، میں جہاں سے گزرتی تھی پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ یہاں تک فرماتی ہے کہ جب سے محمد میرے پیٹ پہ آئے میں جب چلتی تھی اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تھا تو پتھر پتھر نہیں رہتا تھا، ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا تھا۔ فرماتی ہے میں جس گلی سے گزرتی تھی وہاں خوشبوئیں مہکا کرتی تھی۔ جب میں بیوہ ہو گئی، میرے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگوں نے شکایت کی عبد المطلب سے کہ آپ کی بہو خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے، یہ بیوہ ہے، اس کو سمجھاؤ کہ عدت میں خوشبو نہیں لگایا کرتے اور بیوہ عورت خوشبو لگا کے باہر نہیں جایا کرتی۔ حضرت عبد المطلب پریشان تھے کہ بہو کو کیسے سمجھاؤ، کچھ حالات وہ پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن ایک نے ہمت کر کے کہا بیٹا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا ابا جی پوچھئے۔ بیٹا لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تم خوشبو لگا کر باہر جاتی ہو، تم تو بیوہ ہو، تمہیں خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ حضرت عامہ نے کہا ابا جی میں نے کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، پھر یہ بات کیا ہے، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ خوشبو لگا کے باہر آتی ہو؟ اس وقت حضرت عامہ نے کہا ابا جی جب سے محمد میرے پیٹ میں آئے ہیں میرے سارے جسم سے خوشبو آتی ہے، میں خوشبو لگاتی نہیں ہوں، میں جہاں سے گزر جاتی ہوں وہاں سے خوشبو لگتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حدیث میں موجود ہے ہم نے نبی کو پہچاننا ہوتا کہ نبی گئے کدھر ہے، ہم گلیوں میں خوشبو سونگ کے پہنچ جایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی یہاں ہے۔ ایسا جسم معطر۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ نے سنا ہوگا بہت غریب تھی، جس سواری پہ آئی سواری بڑی کمزور تھی اور بڑی بڑی دائیاں چھوڑ گئی تھی، یتیم بچہ ہے، یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں یہ لکھا تھا، آپ نے اٹھایا گود میں لیا اور جب لے کے جانے لگی تو اونٹنی پر سوار ہوئی ہے، شوہر آگے بیٹھے ہیں، حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی ہے، اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، اونٹنی اٹھتی نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بچہ بہت ادب والا ہے، بڑی عظمت والا ہے اور اس کو پیٹ ہو رہی ہے، شاید اس لیے اونٹنی اٹھ نہیں، اس لیے اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے ہمارے نبی کو جو اپنی گود میں لیا، پھر اونٹنی کو اٹھانا نہیں پڑا، اونٹنی خود بخود اٹھی ہے، پھر چلانا نہیں پڑا، خود بخود چلی ہے، پھر دوڑانا نہیں پڑا، خود بخود دوڑی ہے۔ گھر پہنچتے ہیں، دودھ کی بہاریں نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پھر پورے علاقے میں قبیلہ بنو سعد میں چرچا ہو جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر ایسا بچہ آیا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کا ہاتھ پھروا دو اسے شفا مل جاتی ہے۔ صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ تاریخ میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جس کا جانور بیمار ہو جاتا وہ اپنا جانور حلیمہ سعدیہ کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرتا اور کہتا حلیمہ اپنے بیٹے محمد کو ذرا باہر لا کہ وہ میرے جانور پہ ہاتھ پھیر دے تاکہ اسے شفا مل جائے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، سننے کو بہت کچھ ہے، میں جملہ کہہ دوں سیرت کے حوالے سے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت نبی کی سیرت تو ذرا بیان کر دے۔ فرمایا نبی کی سیرت میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، تم کیسے سن سکتے ہو؟ 14 صدیاں گزر گئی ہے، ہر محدث نے، ہر مفسر نے، ہر سیرت نگار نے، ہر مورخ نے ہمارے نبی کی شان بیان کی ہے، بولی ہے، لکھی ہے، سنائی ہے، سنی ہے، لیکن آج تک کوئی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ بالآخر سب کو کہنا یہ پڑا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ کون آپ کی ثنا کر سکتا ہے؟ بس خدا کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، یہی انتہا ہے۔ پھر فرمایا سنو
نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان ہونی چاہیے اور سننے کے لیے صدیق اکبر کے کان ہونے چاہیے۔ ہم جیسے کیا بیان کریں گے، ہم جیسے کیا سنیں گے؟ ہمارے تو کانوں میں ہر وقت حرام کے گانے ٹھوسے جاتے ہیں، ہماری زبانوں پہ گندی گالیاں ہوتی ہیں۔ ہم نبی کی سیرت بیان کریں گے یا ہم نبی کی سیرت سنیں گے؟ امیر شریعت سید زادے تھے، اس لیے بہت بڑا جملہ کہہ گئے کہ میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنا ہو تو لاؤ جبریل کو جس کی زبان تھکے گا، اور لاؤ صدیق کو جس کے کان سن کے تھکے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ خوش نصیب ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی حسرت یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا چہرہ ہو میری نظر، بس دیدار کرتا رہو۔ اللہ نے پھر ایسا دیدار عطا فرمایا، غار ثور میں ہجرت کے سفر میں 3 دن 3 راتیں نبی کا چہرہ تھا اور صدیق کی آنکھیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ جب غار ثور میں صدیق کی گود میں نبی کا چہرہ تھا تو یوں لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، ایسے لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کو مسل رہے ہیں، دبا دبا کے مسل رہے، سرخ ہو گئی۔ کسی نے کہا صدیق کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنی آنکھوں کو سزا دے رہا ہوں۔ کس بات کی سزا؟ میرے نبی میرے سامنے تھے، میں دیدار کر رہا تھا، یہ جھپٹ پڑی تھی، اسے سزا دے رہا ہوں۔ نبی کے ہوتے ہوئے تو جھپکی کیسے؟ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم آپ کا دیدار کرنے آ جاتے ہیں، بھوک مٹ جاتی ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، آپ کا دیدار کرتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ بے چینی ہوتی ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، چین مل جاتا ہے۔ بے سکونی ہوتی ہے، آپ کا دیدار کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا، اس سے بڑی کوئی سعادت ہوگی؟ جس نبی کی امت بننے کے لیے نبیوں نے تو درخواستیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، ہر نبی نے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں دجال آئے گا، اس دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گا۔ ابھی وہ زندہ ہے، آسمانوں پہ ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں کوئی قتل کر سکا، نہ کوئی سولی میں لٹکا سکا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو متشابہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے جیسا ایک بندہ اللہ نے باہر بھیج دیا، اسی کو عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا۔ اللہ خود کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، پکی بات ہے وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی وہ ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، جن کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جن کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، قریشی قبیلے سے ہوں گے، یمن کے رہنے والے ہوں گے، اور وہ بیت اللہ میں آئیں گے اور وہاں لوگ پہچانیں گے، اور پھر غیب سے آواز آئے گی یہی امام مہدی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ پھر پوری دنیا میں جہاد ہوگا، 7 سال کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس طرح نہیں ہوگا کہ اچانک اٹھیں گے اور کہیں گے میں عیسیٰ ہوں، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے، اور اس مینار کی سیڑھی نہیں ہوگی، پھر زلفوں میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا ایسے جیسے ابھی تازہ غسل کر کے آئے ہو۔ پھر سیڑھی لائی جائے گی، سیڑھی لگا کے نیچے اتارا جائے گا، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے صفیں بن چکی ہوگی۔ امام مہدی عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ مصلی میں تشریف لائیے، آپ ہمیں نماز پڑھائیے، کیونکہ اب خلافت آپ کی ہے، خلیفۃ الرسول آپ بنیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، وہ فرمائیں گے مہدی آج نماز تم پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں نبی بن کر نہیں محمد کو امتی بن کر آیا، نبی بن کر نہیں۔
محمد کا امتی بن کر آیا ہو۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو عیسیٰ نبی نہیں ہوں گے؟ ہم نے کہا عیسیٰ نبی ہیں لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، محمد کے امتی بن کر آئیں گے۔ آخری بات عرض کر دو، بخاری شریف میں حدیث ہے، دنیا میں سے کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو قبر میں دفنانے کے بعد منکر نکیر آتے، ہر ایک سے سوال ہوتا ہے، کافر سے بھی، منافق سے بھی، مشرک سے بھی، مومن سے بھی۔ پہلا سوال من ربک کا، تیرا رب کون؟ کافر کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ ما دینک کا، تیرا دین کیا؟ کہتا پتہ نہیں۔ پھر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے، اس کی کئی صورتیں، بعض محدثین نے لکھا کہ تصویر دکھائی جاتی ہے، قبر کے اندر تصویر دکھائی جاتی ہے، بعض محدثین نے کہا نشانیاں بتائی جاتی ہیں، بعض نے کہا نہیں اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں نبی آرام کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ دکھا کے کہا جاتا ہے ما تقول بهذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا تیرا؟ کافر منافق مشرک کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جب مسلمان کی باری آتی ہے، بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو مسلمان کہتا ہے ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا جواب کافی تھا، لیکن وہ آگے پھر کہتا ہے ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد، 3 بار جواب دیتا ہے۔ اس کے محدثین نے بحث کی ہے کہ ایک دفعہ جواب دینا چاہیے تھا، جیسے پہلے سوال کے جواب میں کہا اللہ ربی، دوسرے سوال کے جواب میں کہا الاسلام دینی، تو تیسرے سوال کے جواب میں ایک بار کہتا نا کہ ھذا محمد، یہ 3 بار کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر محدثین نے خود سوال اٹھا کے اس کا جواب دیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ قبرستان جاتے، قبر والے سے کہتے قوم باذن اللہ، قبر پھٹتی تھی، وہ زندہ ہو کے باہر آتا تھا، آپ اس سے بات چیت کرتے تھے، پھر واپس چلا جاتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے ایک آدمی کی قبر کے پاس گئے، وہ باہر نکلا، آپ نے کہا اب واپس چلا جا، وہ رونے لگ گیا، پوچھا روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا 1000 سال گزر گئے، جب پہلی مرتبہ روح نکلی تھی اس وقت سے میرا گلا اب تک کڑوا ہے، اور رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اب پھر روح نکلے گی اور پھر وہ کڑواہٹ محسوس کرنی پڑے گی، اس کڑواہٹ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ یہ کڑواہٹ پہلی امتوں کی آج تک ختم نہیں ہوئی، موت آئی گلا کڑوا ہوا، کسی امتی کی پہلی امتوں میں سے آج تک کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی، لیکن مسلمان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ ما تقول لهذا الرجل، اس انسان کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ گلا کڑوا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ھذا محمد، جو ہی محمد کہا گلا میٹھا ہو گیا، تو جب وہ میٹھا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نام کے لینے سے جب گلا کڑوا نہیں رہا، میٹھا ہو گیا ہے، تو میں مزید لذت کیوں نہ لوں؟ اس لیے پھر 2 مرتبہ اور کہتا ہے ھذا محمد ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔